बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान में सोशल मीडिया फेक प्रोपेगेंडे का टूल बन चुका है। जिसका दिल करता है वो किसी की भी किरदार कशी शुरू कर देता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है कि जिसने डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी क्रॉस कर दिया। एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पर बैठ के लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सिर्फ झूठ बोलने की सूरत में। देखें ना, तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं, अगर उसी को हम मद्देनजर रख लें तो सारा दिन बैठकर जो 20-25 हज़ार की तनख्वाह पर काम करने वाले जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो सारा दिन झूठ फैलाते रहते हैं। और मैं उन सहाफ़ियों के नाम नहीं लेना चाहता, जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो भी फील्ड में नए आए हाल ही में, जिन्होंने कुछ सोशल मीडिया चैनल्स को ज्वाइन किया है, वो भी सारा दिन झूठ बोलते हैं। वो भी सारा दिन इस किस्म के ट्वीट्स करते हैं, जहर उगलते हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। अब बाहर के मुल्क में बैठा हुआ एक भगोड़ा जो बाहर के मुल्क में बैठा है और पाकिस्तान से वो मफरूर है, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो एब्सपॉन्डेंट है, इश्तिहारी है, उसके खिलाफ रियासत पाकिस्तान का फैसला है। लेकिन वो शख्स बाहर के मुल्क में बैठ के जहर उगल रहा है। सिर्फ एक शख्स नहीं है, बहुत से लोग हैं। वो जो आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, उसने ये खबर भी लाई है। दूसरी खबर के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले उसने खबर दी है कि फैज़ हमीद से मुतल्लिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फैसला कर लिया है कि इनका किस्सा तमाम कर दिया जाए, मतलब इनको रास्ते से हटा दिया जाए, इनको मरवा दिया जाए। और फैज़ हमीद को कार्डिक अरेस्ट का, मतलब हार्ट अटैक का बहाना बनाकर कहा जाएगा कि जी देखो फैज़ हमीद को हार्ट अटैक आया और जी उसकी मौत पाकी होगी। ये खबर बनाई है बाहर के मुल्क में बैठे हुए एक भगोड़े, एक नासूर शख्स ने, जो पाकिस्तान के कानून का, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान की कौम का दुश्मन है। वो बाहर के मुल्क में बैठ के रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जहर उगल रहा है कि जी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है, उन्होंने फैज़ हमीद का किस्सा तमाम करने के लिए एक कहानी बना दी है कि जी ये मरेगा तो हम कहेंगे कि जिसको कार्डिक अरेस्ट हुआ, किसको हार्ट अटैक आ गया। मतलब इस किस्म की खबरें बनाई जा रही हैं रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। दूसरा, दो भगोड़े, एक इमरान खान का एडवाइज़र है सियासी अमूर का, शहबाज गिल, और दूसरा जो है वो भगोड़ा, उसका नाम है शहजाद अकबर, जो मशीर रहा है इमरान खान का अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का। ये दो भगोड़ों के सर यूट्यूब चैनल है और ये दो भगोड़े बाहर के मुल्क में बैठ के ये भी रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये सारे भगोड़े जो है ना, ये एक दूसरे को इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। कभी ये किसी के चैनल पे बैठे होते हैं, कभी ये किसी के, जिस तरह हैदर मेहदी और आदिल राजा, फिर इनके साथ तीसरा भगोड़ा शाहीन से भाई, फिर ये जो है शहबाज गिल और ये शहजाद अकबर, फिर उसके बाद वो जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए वो इमरान रियाज साहब है, उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब, मोहित पीरजादा, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान का जो आइन और कानून है उसके फैसले वाज़े तौर पर मौजूद हैं। FIA साइबर क्राइम विंग में उनके खिलाफ दरख्वास्तें हैं। और सर आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं बहुत हैरान हुआ कि इस किस्म के लोग, खैर ये तो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है ना, आफ्ताब इकबाल, मोहित पीरजादा और इमरान रियाज, इनको तो साइड पर करके ये जो शहजाद अकबर, शहबाज गिल, उसके बाद हैदर मेहदी, आदिल राजा और इस किस्म के बहुत से वो जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए लोग हैं जो रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, सर इनको पैसा मिल रहा है। ये प्रॉक्सीज है भारत की, ये दहशत गर्द ममालिक की प्रॉक्सीज बनकर काम कर रहे हैं। ये देखें ना, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर उगला हो कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में फातेह करार पाया और वो एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हो जो दुश्मन का नैरेटिव हो, तो सर वहाँ से समझ जाएं कि ये लोग पाकिस्तान के मुखलिस और पाकिस्तान के वफादार नहीं हो सकते। ये अपनी कौम को बतौर पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दे सकते, ये दुश्मन होने का सबूत दे रहे हैं। ये दुश्मन है, ये दुश्मन की जुबान बोल रही है। तो सर दो भगोड़े हैं, एक शहजाद अकबर और दूसरा शहबाज गिल। अब ये दो भगोड़ों ने खबर बनाई है कि जो जनरल फैसल नसीर है और वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी,
انہوں نے جی ایک دوسرے سے لڑائی کی ہے, بات گالم گلوچ تک پہنچ گئی ہے, ہاتھا پائی ہوئی ہے, دستوں گرے باں ہوئے ہیں, اس کے بعد چپیڑے ماری ہیں ایک دوسرے کو, اور بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں. اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ اس بات پر بڑے سخت غصے میں پائے جاتے ہیں, اور انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ جی آپ استعفیٰ دیں, اب گھر جائیں. اور محسن نقوی کو بھی کہا کہ جی آپ ہمارے گروپ کے بندے ہیں, تو جی آپ نے یہ کیوں کیا, فیصل نصیر کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا. سر دیکھیں کہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے کا کیا کریڈٹ مل رہا ہے کہ ان کی خبر کو تحریک انصاف کے ٹرولز خبر بنا کے ایک نیوز بنا کر پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور پھر اس کے بعد اسی خبر کے اوپر بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں. اسی خبر کو ایک لیڈنگ سٹوری کے طور پر قوم کے سامنے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں حیران ہوں ان اداروں کے اوپر, ایف آئی اے, سائبر کرائم, اینٹی کرپشن, کہ ان کو تو چاہیے کہ ان لوگوں کو حراست میں لیں, پیک ایکٹ کے تحت ان لوگوں کی گرفتاری کو عمل میں لایا جائے. عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ججز کے کانڈکٹ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, ججز جو ہیں ان کی کردار کشی کی جاتی ہے, ان کے اوپر ذاتی حملے کیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ بنے تو جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں ان کے خلاف اس قسم کا زہر اگلا گیا کہ میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. ان کے خلاف, جسٹس جمال مندوخیل کے خلاف اور بھی بہت سے ججز کو ٹارگٹ کیا گیا. اور پھر تحریک انصاف نے اسی چیف جسٹس کو, جس چیف جسٹس نے ان کو 9 مئی کے کیسز میں ضمانت دی ہے خان صاحب کو, اسی چیف جسٹس کے کانڈکٹ کو تحریک انصاف نے میلافائڈی کرنے کے لیے, اس کو کانٹروورشل بنانے کے لیے ایک سٹوری بنائی, ایک سٹوری رچائی, ایک کہانی گڑی کہ جی چیف جسٹس کا عہدہ وہ تو نمائشی ہو گیا, وہ تو ایک کلرک کی حیثیت رکھتا ہے, چیف جسٹس تو اب ایک منشی ہوگا اور اس کی تو کوئی حیثیت, کوئی اوقات نہیں ہوگی. تو سر یہ جو خبریں بنانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اداروں کو, ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے. یہ جو خبریں بناتے ہیں نا, فیک خبریں, میں نے اس کا کاؤنٹر چیک کروایا. پہلی خبر جو فیلڈ مارشل سے متعلق ہے, اور پھر پاکستان کے ایک سینئر صحافی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ جی جو فیض حمید کا فیصلہ ہے وہ پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کے ادارے نے میرٹ پر کرنا ہے. فیض حمید کی سزا جو ہے سر کوئی بھی کہہ دے, یہ خبریں جتنی مرضی فیک بنا لیں, عمران خان اور فیض حمید کا انجام عبرتناک ہے. یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے, اٹل فیصلہ ہے کہ جنہوں نے اس ریاست کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ سارا پلان بنایا, یہ ساری کہانی گھڑی, وہ خان صاحب اور وہ فیض حمید جنہوں نے مل کے 9 مئی کا پلان رچایا تھا, ان کو سر معافی کوئی نہیں ملنی. تحریک انصاف اس قسم کی 100 کیا 200 کیا 10,000 فیک خبریں چلا دینا سر, معافی کا سلسلہ کوئی نہیں ہے. معافی تلافی کا سلسلہ اسی دن بند ہو گیا تھا جس دن عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑا. اور وہ رات, جس رات عمران خان صاحب کو چپیڑے پڑنے کا ایک واقعہ, اس کی روداد سنائی گئی کہ جی خان صاحب وزیر اعظم تھے. اچھا, اس خبر کے اوپر بھی آتے ہیں کہ ایک خبر جو پاکستان کے سیاسی حلقوں میں گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ جی خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو عدم اعتماد, نو کانفیڈنس کے وقت وزیر اعظم ہاؤس میں چیف آف آرمی سٹاف, اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم وہ وہاں پر موجود تھے. عمران خان صاحب کی تو ترا ہوئی اس سے جنرل قمر جاوید باجوہ سے, اور انہوں نے وہاں پر ان کو کہا کہ جی آپ ہیں میرے خلاف عدم اعتماد کے پیچھے, آپ میرے خلاف یہ سازش رچا رہے ہیں, آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, آئی ایس آئی یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو سر اس وقت کہا جاتا ہے, واقفان حال یہ خبر دیتے ہیں کہ خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں جنرل ندیم انجم سے چپیڑے پڑی تھی, اور یہ خبر کی تصدیق کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر پرومیننٹ جرنلسٹ. وہ اپنے ویلاگز میں یہ خبر بتا رہے ہیں کہ اسی رات خان صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے چپیڑے پڑی, اور چپیڑے اتنی زوردار تھیں کہ خان صاحب جو ہے وہ خاموش ہو گئے. اور چونکہ عمران خان صاحب نے خود ایک نیریٹو بنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2021 میں جنرل ندیم انجم کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا گیا, اور یہ خبر میں آپ کو بہت ویلڈ سورسز سے دے رہا ہوں.
مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے کہ اکتوبر 2021 میں جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر اپوائنٹ کیا گیا، ان کو نامزد کر دیا گیا۔ خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے 4 یا 5 لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اور میں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو بناؤں گا جو مجھے بہت زبردست لگے گا۔ اب جب خان صاحب نے دیکھا کہ فیاض حمیدہ جڑا کسن و تمام ہو رہے ہیں، تو خان صاحب نے جنرل باجوہ کو کہا کہ فیاض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر مزید توسیع دے دی جائے۔ تو باجوہ نے کہا نہیں یار، فیاض حمید اب ادھر جائے جہاں اس کو بھیجنا ہے، ندیم انجم جو ہے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دے۔ اچھا، خان صاحب نے کہانی گڑی کہ جی میں نے 4 سے 5 شخصیات کے انٹرویو کیے اور وہ 4 سے 5 شخصیات میں نے یہ نام فائنل کر لی۔ سر صبح خبر چل گئی کہ ندیم انجم بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر دیے گئے۔ اسی دن خان صاحب کی آئی ایس آئی سے لڑائی شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب جنرل باجوہ نے دیکھا کہ خان صاحب فیاض حمید کے ساتھ مل کر پاکستان کی مقتدرہ، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو باجوہ صاحب کو پاکستان کے ایک معروف کاروباری شخصیت نے کہا، وہ ملک ریاض نہیں سی، وہ کوئی خور سی، انہوں نے کہا دیکھو تسی یہ گلاں کردے سو، یہی تانوں کیا سی کہ یہ شخص اکھاں وکھائے گا، وہ تو تسی میری گل نہیں مننی۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ یار وہ ملک ریاض کہندا سی بڑا چنگا بندہ ہے، لیکن سانوں تو پتہ ہی نہیں سی یار سانوں اکھاں وکھا رہے ہیں۔ سر پاکستان کے اندر آرمی چیف جو ہے اس کا عہدہ بڑا موضوع ہوتا ہے، اور آرمی چیف کے آگے وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے، میرا خیال ہے اس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جن کے اوپر پوری امت مسلمہ کو فخر ہے، پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے کہ ایسا انٹیگریٹی والا چیف آف آرمی سٹاف، ایک ایسی بہادر ماں کا بہادر بیٹا جس نے دشمن کو شکست دی، دشمن کو 4 نشانے چت کیا، جس نے پوری قوم کا نام اور سر فخر سے بلند کیا، ایسا چیف آف آرمی سٹاف، ایسا فیلڈ مارشل پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں نہیں آ سکتا۔ جس شخص نے پاکستان کی فوج کا وقار بلند کیا، پاکستان کی فوج کی عزت میں اضافہ کیا، اس کو 4 چاند لگائے، دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیا، پاکستان بھارت کے خلاف 2025 کی جنگ کا فاتح قرار پایا، اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو ملتا ہے۔ تو سر خان صاحب جو ہے ان کو عدم اعتماد والے دن اسی رات جنرل ندیم انجم سے چپیڑیں پڑی تھیں، اور وہ چپیڑوں کی گونج آج تک اسلام آباد کے ایوانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔